تو اس کو آج الحمدللہ ہم نے اپنے گاؤں سے اپنی مدد آپ کی، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ چیزیں کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، گورنمنٹس کا کچھ بھی انٹرفیئر نہیں یہاں پہ نہ۔ تو ابھی تک ان کی لاشیں ابھی تک پھر بھی نہیں ملی ہے، ابھی کافی لوگ وہ ڈھونڈنے میں نکلے، ایک دوسروں کو انفارم کیا گیا ہے جو دریا کے نیچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج میں آپ کو کل کا حوالہ دیتا ہوں، جو پچھلے جو ولاگ ہے اس کا، کیونکہ جو میں نے آپ کو چیزیں دکھایا تھا پچھلے ولاگ میں، جو حالت دکھایا تھا گاؤں کی، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا، اور ایک ہی بہت دکھ بھری سٹوری ہے، تو وہ بھی آج کافی میرا دل اس کی وجہ سے کافی اوجھل ہے، پریشان ہے کافی، مجھے پھر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اس واقعہ کے بعد، تو اس واقعہ کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے خبر ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو ابھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اگر لائک کرنے کا دل کرے تو لائک بھی کریں، ہم آپ کو زبردستی نہیں کریں گے کیونکہ آپ اپنے اس کے مالک ہیں، لیکن آپ کا پریس کرنے سے آپ کو، یا سبسکرائب کرنے یا لائک کرنے سے آپ کو تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن مجھے کافی فائدہ ہوگا اس سے، تو آپ سے درخواست ہے محترمانہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ابھی باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس یہ کہ کل جو میں نے آپ کو جگہ دکھایا تھا جو خراب والی، پھر نیچے جو سارا پھر پانی اس میں روڈ پہ آیا تھا، اس کے بعد اوپر سے جو مشکل راستہ تھی، جو پہاڑ پہ لوگ گزر رہے تھے، مال مویشیاں گزر رہی تھی، تو اس کو آج الحمدللہ ہم نے اپنے گاؤں سے اپنی مدد آپ کی، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ چیزیں کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، گورنمنٹس کا کچھ بھی انٹرفیئر نہیں یہاں پہ، نہ ان کا انٹرسٹ ہے، تو آج الحمدللہ ہم نے خود جا کے وہ جگہ پھر برابر کیا، کیونکہ میں وہاں ویڈیوز بھی بنا رہا تھا لیکن ممکن نہیں تھا، کیونکہ تقریباً 15-20 لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو بعض ان میں ایسے تھے کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یار کیمرہ پھر آپ نے پھر ویڈیوز نہیں بنانا ہے، کیونکہ ہم نے کیمرے کے سامنے بالکل نہیں آنا ہے، تو ان کو اگر میں کیمرے لے کے وہاں پہ جاتا تھا تو پھر ان کو وہ اس کا کم سے پھر وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو اس لیے میں نے ان کو وہاں وہ چیزیں نہیں دکھا پایا، تو معذرت کے ساتھ۔ اور دوسرے ہمارے ادھر قریبی گاؤں میں بہت ہی افسوسناک خبر آئی ہے، اور مجھے اس خبر کے بعد میرا دل کافی افسردہ ہے، کیونکہ اس راستے پہ، یہاں اسی روڈ پہ، اسی دور دراز علاقوں پہ ایسا ہوا کہ ہمارے قریبی گاؤں تھا، اس میں ایک پل جو کہ عارضی پل تھی، بالکل 2 لکڑی رکھ کے پل بنایا تھا، پل کی شکل، یعنی گاڑی بالکل نہیں، گاڑی والی نہیں، عارضی پل، یعنی 2 لکڑی لگا کے پل بنایا تھا، تو وہ پل پھر ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کی وجہ سے پھر 2 بچیاں، 2 نہیں بلکہ 3 بچیاں اس میں پھر دریا برد ہو گئی، پھر وہ دریا میں چلی گئی، اور ابھی تک ان کی لاشیں نہیں مل گئی، تو ابھی تک ان کی لاشیں ابھی تک پھر بھی نہیں ملی ہے، ابھی کافی لوگ وہ ڈھونڈنے میں نکلے، ایک دوسروں کو انفارم کیا گیا ہے جو دریا کے نچلے سائڈ پہ، جہاں پہ یہ لوگ دریا میں گر گئے ہیں، تو اس سے نیچے جو دریا ہے ان میں ساروں کو مطلع کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ دریا پہ آئے اور لاش وغیرہ چیک کرے، تو وہ کافی لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو بہت ہی افسوس ہو گیا ایک ہی گھرانے کے، ایک ہی فیملی کے 3 بچیاں، جس کی عمر بتائی جا رہی ہے، ایک کی 10 سال تھی اور 2 کی 8 سال تھی، وہ ابھی دریا برد ہو گئے ایک، اور تیسری بات یہ ہے کہ کافی مجھے میں دیکھ رہا ہوں، کل ویڈیوز دیکھ رہا تھا، پرسوں بھی دیکھ رہا تھا،
سننے میں آ رہا ہے کہ کافی طوفان ہے. ایک تو ہمارے گاؤں میں بھی آیا ہے, کافی طوفان آ رہا ہے جو مٹی کا آ رہا ہے, اور نیچے کراچی وغیرہ دوسرے جو سمندری ایریاز ہیں ان میں سمندری طوفان آ رہا ہے. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ بڑھ گئے, اور بہت سارے چیزیں ایسے کہ بہت سے آگے پچھلے قوموں پہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جب سے وہ نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان پہ نازل کر دیتا ہے. تو اس سمندری اور ہوائی طوفان کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خدا نہ کرے عذاب نازل نہ کرے, اور ہمیں پھر اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا چاہیے, اور استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا جو قہر جو عذاب ہے وہ ہم سے پھر ہٹائیں. ان کے پچھلے قوموں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہواؤں کا اور طوفان اور سونامی وغیرہ بہت سے عذاب نازل کیا ہے, کیونکہ وہ بھی ہماری طرف نافرمان ہو گئے. آج ہماری حالت دیکھو تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ معاف کرے, کیونکہ ایسا کوئی چیز نہیں جو ہم نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. جب اذان ہوتی ہے ہم اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. جب دیکھا جائے تو مال ہمارے سامنے کوئی حرام مال ہے تو اس کو بھی ہم ہڑپ لیتے ہیں. رشوت ہو, جو بھی دنیا میں جتنے بھی برے کام ہیں ہم سے ہو رہا ہے, اور نیکی کی طرف جائیں تو ہم اس میں 0/0 ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سے ہمیں بچائے, اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبادت یا بولنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور اگر آپ کی دل آزاری ہو گئی تو آپ ہمیں معاف فرمائیں, کیونکہ سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ اپنا جو حق ہے وہ بندے کو معاف کرتا ہے, لیکن جو بندے کا حق ہے وہ بندے نے جب تک معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اس کے قانون نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے لیکن اس کا قانون نہیں. تو مجھ سے اگر آپ بولنے میں یا پھر آپ کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو مجھے معذرت کے ساتھ. تو یہاں تک تھا آج کا ولاگ, ابھی اختتام کرتے ہیں, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذابوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور آمین آمین ثم آمین.